بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم زندگی کی رفتار کو تھوڑا سا سست کرتے ہیں تاکہ حقیقت کی آواز صاف سنائی دے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو اکثر نظر نہیں آتا، نہ لوگ اسے دیکھتے ہیں، نہ دنیا اس پر بات کرتی ہے، لیکن اس کا اثر انسان کی روح پر خاموشی سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ موضوع ہے پوشیدہ گناہ، وہ گناہ جو لوگ نہیں دیکھتے، وہ غلطیاں جو صرف انسان اور اس کا رب جانتے ہیں۔ اور اکثر انسان یہی سوچتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے دل پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ پوشیدہ گناہ کیوں خطرناک ہوتے ہیں؟ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سب کے سامنے کرتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو وہ تنہائی میں کرتا ہے۔ پوشیدہ گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک خاموش فریب جڑا ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس خاموشی کے اندر روح پر ایک نشان بنتا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ نشان دل کو بدلنے لگتا ہے۔ گناہ کا پہلا اثر دل پر ہوتا ہے۔ شروع میں انسان کو احساس ہوتا ہے، ضمیر بولتا ہے، دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ گناہ بار بار دہرایا جائے تو آہستہ آہستہ دل اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے، وہ بے چینی ختم ہونے لگتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گناہ انسان کے دل کے اندر جگہ بنانے لگتا ہے۔ دل کی سختی۔ پوشیدہ گناہوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ شروع میں انسان کسی غلطی پر روتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہی غلطی اسے عام لگنے لگتی ہے، پھر ایک اور وقت آتا ہے جب وہ اس غلطی کو غلط سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی دل کی سختی ہے، روح کی خاموش کمزوری۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں سکون کیوں نہیں؟ کبھی کبھی اس کی وجہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، وہ گناہ جو دنیا نہیں دیکھتی لیکن روح انہیں محسوس کرتی ہے۔ وہ روح کی طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پوشیدہ گناہ اور دکھ۔ ایک عجیب حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں جو بے سکونی ہوتی ہے اس کا تعلق صرف حالات سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ دل کی حالت سے جڑی ہوتی ہے۔ جب انسان بار بار ایسے کام کرتا ہے جو اس کی روح کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خلا کسی کامیابی سے نہیں بھرتا، کسی دولت سے نہیں بھرتا، کیونکہ وہ روح کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت۔ لیکن یہاں ایک امید بھی ہے، انسان کامل نہیں ہے، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے۔ اسلام انسان کو مایوس نہیں کرتا بلکہ امید دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت انسان کی غلطیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کی طاقت۔ توبہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں غلط تھا، اور اسی لمحے انسان کی روح دوبارہ زندہ ہونے لگتی ہے۔ اصل جنگ۔ زندگی کی اصل جنگ دنیا کے ساتھ نہیں ہے، اصل جنگ انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ وہ لمحے جب کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ لمحے جب انسان اکیلا ہوتا ہے، وہی لمحے انسان کے کردار کو بناتے ہیں۔ خاموش طاقت۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے اچھا نظر آئے، اصل طاقت یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ وہ لمحے جب کوئی نہیں دیکھ رہا،
لیکن انسان پھر بھی غلطی سے رک جاتا ہے۔ یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ شاید زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ انسان تنہائی میں کون ہے؟ دنیا ہمیں ہمارے ظاہر سے پہچانتی ہے، لیکن اللہ ہمیں ہمارے باطن سے جانتا ہے۔ پوشیدہ گناہ خاموشی سے دل کو کمزور کرتے ہیں، اور پوشیدہ نیکیاں خاموشی سے روح کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچیں کہ جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں وہ اہم نہیں ہے، کیونکہ اکثر انسان کی اصل تقدیر اسی تنہائی میں لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔